سلطان العارفین کے ابیات پڑھنے والا ابیات یہ پڑھتا ہے، یہ عارفانہ کلام پڑھتا ہے، تو دل پر ایک روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے معمور ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھے کہ ایک عجیب جو ہے وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے کلام کا اعجاز ہے، اور پھر جب ہم اس کلام کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں بے انتہا موتی ملتے ہیں، بے انتہا خزانے ملتے ہیں اس کلام کے اندر، جو ہم غافل ہیں، جو حقیقت ہے قرب الہی کی، جو حقیقت ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو حقیقت ہے اس دنیا کی، اس کو ہم وہ پیغام ہمیں اس کلام کے اندر دیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں اس خوبصورت کلام پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حضرت علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب، جن کی گہری نظر ہے سلطان العارفین کے اس کلام پر۔ UK کے اندر جو حضرت سلطان بہو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کام کر رہا ہے اس کی بھی سرپرستی کر رہے ہیں، اور بڑا ایک وسیع تعلق اور وسیع جو ہے وہ اس کلام اور آپ کی کتب کے ساتھ آپ کے مطالعہ کا بھی یہ ایک وسیع میں سمجھتا ہوں تجربہ ہے، اور کئی سالوں پر یہ محیط ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ حضرت علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے شاہ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، بہت شکریہ ایک دفعہ پھر اپنی مصروفیات میں سے آپ وقت نکال کر ہمارے پروگرام دل دریا سمندر، جو بیسیکلی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو کے عارفانہ کلام کے اندر جو اسرار و رموز ہیں ان کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر گفتگو کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج جس خوبصورت کلام کا ہم نے انتخاب کیا ہے آپ کے لیے، وہ میں آپ کے سامنے مصرع پڑھ دیتا ہوں۔ جوندے کی جانن سار مویاں دی، اتھے او جانے جو مردہ ہو، قبراں دے وچ ان نہ پانی، اتھے خرچ لڑیندا گھر دا ہو، ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں، دوجا عذاب قبر دا ہو، واہ نصیب انہاں دا باہو، جڑا وچ حیاتی مردہ ہو۔ ایک دفعہ پھر برکت کے لیے پڑھتے ہیں، اور پھر قبلہ شاہ صاحب کے سامنے کچھ سوالات رکھیں گے اس کلام کے بارے میں۔ جوندے کی جانن سار مویاں دی، سو جانے جو مردہ ہو، قبراں دے وچ ان نہ پانی، اتھے خرچ لڑیندا گھر دا ہو، ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں، دوجا عذاب قبر دا ہو، واہ نصیب انہاں دا باہو، جڑا وچ حیاتی مردہ ہو۔ قبلہ شاہ صاحب، جب ہم اس کلام کی گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ کلام ہمیں فکر آخرت کا سبق دے رہا ہے، اور اس میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو نے دنیا اور آخرت کا نقشہ، اور جو ہم ایک دنیا کی محبت میں ہم سب کچھ بھلا بیٹھے ہیں، ہمیں اس منزل کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں کہ اے انسان، تو غفلت میں ہے اور تیری منزل یہ نہیں ہے۔ تو پہلا سوال جو میرے ذہن میں ابھر رہا ہے، اس کلام میں حضرت سخی سلطان بہو نے انسان کی آخری منزل کا نقشہ کھینچا ہے، اور زندہ انسان آخرت کو، آخرت کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتا ہے، تو اس نقشے کو تھوڑا سا بیان کیا، تو آپ کس پر روشنی ڈالیے ذرا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب محترم حضرت منیر عاصم قادری صاحب، بہت نوازش۔ سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی جو ابیات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ معرفت کا کلام ہے، اور انہوں نے ایک مقام پر تو کہا کہ کال من برحال من، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ میری اس پر پریکٹس بھی ہے، اور میرے حال کے اوپر جو چیزیں وارد ہوتی ہیں میں نے ان کو الفاظ کا جامہ پہنایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ دیکھیے تو موضوع قرآن پاک کا انسان ہے۔ موضوعات میں سے بطور خاص توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، اور آخرت کا بیان ہے۔ آخرت میں آپ جانتے ہیں یقین رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ شروع میں متقین کی علامات بیان کی قرآن مجید میں، اور میں آخری حصہ جو متقین کی علامات میں ہے کہ وہ کون ہے، وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، جی وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔
تو یہی بات سلطان العارفین یہاں پر فرماتے ہیں کہ جندے کی جانن سار مویادی. سار کا مطلب کہ خبر. جو زندہ ہیں اس وقت اور دنیا کی محبت میں گم ہو چکے ہیں اور اس وقت چل پھر رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. یہ جو آخرت سے غافل ہیں اور قبر کی جب بات آتی ہے تو ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی. جنازوں پر جاتے ہیں، وہاں قہقے لگ رہے ہوتے ہیں. جنازے بھی آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ رسمی بن چکے ہیں. غریب کے جنازے پر کتنے ہوتے ہیں. کسی امیر کا جنازہ ہو تو پھر آپ دیکھ لیجئے کیا معاملہ ہے. برادری والے کا جنازہ ہو تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے. جو بیچارہ اکیلا ہو تو اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے. تو سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ یہ جو زندہ ہے انہیں کیا خبر. جو فوت ہو گیا، جو دنیا سے چلا گیا، اس کے ساتھ کیا بیدتی ہے. اب یہ بھی یاد رکھیے گا ناظرین کرام، قبر دو طرح کی ہے. حدیث مقدسہ میں فرمایا یا تو جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب یہ دو پہلو آپ ذہن میں رکھیے گا. عام طور پہ جو مبلغین ہیں وہ قبر کا ایک پہلو بیان کرتے ہیں. تو سلطان العارفین کے اس بیت میں جو 4 مصرے ہیں، کیونکہ صوفی وہی ہوتا ہے جو انتہائی ذہین ہوتا ہے. صوفی کی نگاہ کتاب و سنت پر ہوتی ہے. صوفی وہ ہوتا ہے جو دنیاوی اور اخروی معاملات پر بھی نگاہ رکھتا ہے اور اس کے کلام میں بڑا بیلنس ہوتا ہے. تو پہلے مصرے میں جیسا کہ حاجی صاحب نے فرمایا کہ جندے کی جانن سار میادی، جو اس دنیا میں غافل ہو چکے ہیں، جو صرف اس زندگی کو سب کچھ سمجھ چکے ہیں، جن کی موت کے بارے میں کوئی توجہ نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ جو مر رہا ہے، جو دنیا سے چلا گیا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو پہلا جو معاملہ ہے وہ قبر جو کہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. وہ دوسرے مصرے میں اس کو بیان کروں گا. سو جانے جو مردہ ہو، جس کی ڈیتھ ہو چکی، جو قبر میں چلا گیا، فرشتے اس کے حساب و کتاب کے لیے آ گئے، اسے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں کیا تنگی ہے. تو یہ بنیادی طور پر حاجی صاحب بھی آگے انشاءاللہ تعالی مزید ان کے سوالات ہوں گے. تو 2 تصورات رکھیے گا. قبر ایک جنت کی وادیوں میں سے وادی ہے یا پھر قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. سلطان صاحب نے دونوں کو کور کیا. دوسرے مصرے میں ابھی حاجی صاحب پڑھیں گے تو اس میں عذاب کا تذکرہ ہوگا. یہ وہ قبر ہے کہ جس میں جہنم کی آگ ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، بے نوازی کی قبر ہے، حاسد کی قبر ہے، بدکار کی قبر ہے، زانی کی قبر ہے، غریبوں کے مال لوٹنے والے کی قبر ہے، حقوق انسانی کو پامال کرنے والے کی قبر ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کو خبر نہیں ہوتی. یقین تب ہوتا ہے جیسا کہ سورہ تکاثر پڑھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. تو سلطان العارفین نے حاجی صاحب جی یہ یہاں پر یہ کتاب سلطان العارفین کی کلید التوحید کلا ہے. اس میں آپ ماشاءاللہ آپ بھی سلطان العارفین کی نسبت والے ہیں اور ساری زندگی آپ نے سلطان صاحب سے محبت کا اظہار کیا اور آپ خود قادری سروری ہیں. تو اس حوالے سے آپ دیکھیے گا کہ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک یقین نہیں آتا، جیسے قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقین وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب لفظ یقین کی سلطان العارفین نے کلید التوحید کلام میں ناظرین کرام، یہ صاحب حال کا کلام دیکھیے کس انداز میں ہے. فرماتے ہیں کہ یقین کے بغیر، یعنی اب کیا فرمایا کہ سو جانے جو مردہ ہو. اب اس کو پہلے علم الیقین تھا، اب اس علم الیقین سے وہ نکل کر آگے جو منزل ہے وہ حق الیقین تک، عین الیقین، پھر حق الیقین. علم الیقین کیا ہے؟ علم ہونا. مثلا آگ جلاتی ہے، جی علم ہے. بالکل. آنکھوں کے سامنے آگ کو جلتے ہوئے دیکھنا، یہ عین الیقین ہے. اگر آپ اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیں اور پھر وہ آگ ہاتھ کو جلائے، آپ فیل کریں، محسوس کریں، یہ حق الیقین ہے. یعنی ایک علم الیقین کا درجہ، ایک عین الیقین کا درجہ، اور تیسرا درجہ جو ہے وہ حق الیقین کا ہے. اب ہم جتنے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ موت آئے گی، علم الیقین ہے.
لیکن جو قبر میں چلا جاتا ہے پھر اس کے سامنے وہ سب کچھ آ جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر وہ چیز وارد ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے نا کہ ایک ہوتی پنجابی چ کہندے نے جگ بیتی، ایک ہوتی ہڈ بیتی۔ جگ بیتی یہ ہے کہ بندہ دوسروں کے بارے میں سنتا ہے، ان کے گھر میں یہ ہوا، ان کے گھر ڈیتھ ہوگی، وہ اتنا ایکسیڈنٹ ہوا، 4 بندے مر گئے، خدا نہ خواستہ پھر وہی کبھی حال بندے کی اپنی فیملی کے اوپر وارد ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس کی ڈیتھ ہوتی ہے نا، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ قبر کا معاملہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب منکر نکیر آتے ہیں، اب وہ جس کی قبر میں عذاب آتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، پھر سوال و جواب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے لا ادری لا ادری، پھر اس کو خبر نہیں ہوتی، پھر وہ شور مچاتا ہے۔ تو ابھی آپ نے جو سوال کیا کہ دنیا بے ثباتی ہے، یہ عارضی دنیا ہے، ٹیمپریری دنیا ہے، دھوکے میں دنیا ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ کیا ہے تو نے سود و زیاں کا سودا۔ تو اس اعتبار سے میں چاہوں گا کہ ناظرین اس مصرے کے اوپر توجہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں ہے ان کو خبر نہیں ہے، جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ اس کو پھر پتہ چل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت۔ اور یقین کا وہ میرا 4 جو حرف تھے وہ میں پھر معذرت چاہتا ہوں۔ فرماتے بدا کے یقین 4 حروف است، یقین کے 4 حرف ہیں، یا، قاف، یا، نون۔ اب ناظرین کرام ذرا توجہ کیجئے، کتنے کمال کی آپ نے شرح کی ہے۔ از حرف یا یقین یگانہ حق کنند، فرماتے ہیں کہ یقین کا پہلا حرف جو ہے وہ یا ہے، اس سے مراد ہے کہ وہ یگانہ حق ہو جاتا ہے، اس کو صرف حق کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں از حرف قاف قرب حق می بخشد، پھر قاف سے اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ واز حرف دوم یا، پھر اس یقین میں دوسرا یا آیا، یکتا بحق کنند، وہ سب کو بھول کر صرف مولا کی طرف توجہ کر لیتا ہے۔ سبحان۔ واز حرف نون نیست و نابود گردانند نفس را از ہوا و حوث، فرماتے ہیں اپنے نفس کو ہوا سے، لالچ سے، حوث سے وہ اپنے نفس کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یہ 4 چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر وہ مقام یقین تک پہنچ جاتا ہے۔ جی ناظرین، پہلے مصرے جوندے کی جانن سار مویا دی سو جانے جو مردہ ہو، بڑا خوبصورت اس کا نچوڑ نکالا شاہ صاحب نے کہ یہ ایک ہوتا ہے یقین اور ایک ہوتا ہے حق الیقین، یعنی جو زندہ ہے وہ اس حقیقت کو نہیں پا سکتے جو مرنے کے بعد پیش آنے والی ہے، تو یہ تو وہی پا سکتے ہیں کہ جو جب یہ موت کی وادی میں انسان پہنچ جاتا ہے، لیکن اللہ والے جو ہیں وہ اس دنیا میں ہی اس یقین کو پا جاتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جو ہے وہ اس دنیا پر جو ہم نے کیا ہے اس کا حساب دینا ہے۔ شاہ صاحب دوسرے مصرے کے اندر قبراں دے وچ ان نہ پانی اتھے خرچ لڑیندا گھر دا ہو، قبر میں کھانے کے تصور اور گھر کے کھانے کا ذکر کیا ہے سلطان العارفین نے، تو ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ مطلب یہ ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ سلطان صاحب کی کتاب ہے محبت الاسرار، یہ میرے سامنے کتاب ہے، یہ محبت الاسرار سلطان صاحب کی۔ اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں صفحہ نمبر 48 اور 45 میں آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، فرماتے وہ حدیث پاک لائیں کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، سبحان، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بیجو گے وہی وہاں پہ کاٹو گے۔ قبر جو ہے وہ صدا دیتی ہے کہ میرے اندر کوئی روشنی نہیں ہے، روشنی لے کر آنا، میرے اندر کوئی بستر نہیں ہے، بستر لے کر آنا، میرے اندر کوئی سکون نہیں ہے، سکون لے کر آنا، میں ویران ہوں، جو کچھ لانا ہے وہ لے کر آنا۔ حدیث پاک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کسی کے 3 دوست ہوں اور اس کی موت کا وقت آ جائے تو بتائیے بہترین دوست کون سا ہے؟ ایک وہ دوست ہے وقت موت وہ کہتا ہے میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا، دوسرا وہ دوست ہے جو کہتا ہے میں تیرے ساتھ قبر میں جاؤں گا، تیسرا دوست وہ ہے جو کہتا ہے نہ گھبرا میں تیرے ساتھ قبر کے اندر بھی جاؤں گا۔ پہلا دوست وہ ڈیتھ ہوئی وہی معاملہ ختم، دوسرا دوست وہ ہے جو قبر تک جاتا ہے، لیکن تیسرا دوست وہ ہے جو قبر کے اندر جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا دوست تیرا مال ہے، جو ہی تیری ڈیتھ ہوتی ہے مال ساتھ دینا چھوڑ گیا، کسی کام کا نہیں ہے۔ دوسرا دوست تیرے رشتہ دار بیوی بچے ہیں وہ قبر تک جائیں گے، دوست جنازہ پڑھیں گے قبر تک جائیں گے، لیکن جب قبر میں دفنایا جائے گا سارے اوپر مٹی ڈال دیں گے، قبر کے اندر کوئی نہیں جائے گا۔
تیسرا دوست تیرے نیک اعمال ہے، تیرا صدقہ و خیرات ہے، تیری نمازیں ہیں، تیرا ذکر فکر ہے، تیرے مراقبے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت ہے، رشتہ داروں کی خدمت ہے، غریبوں کی خدمت ہے، ہمسایوں کی خدمت ہے، دین اسلام کی خدمت ہے۔ تو تیسرا دوست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے نیک اعمال ہیں۔ واہ، اب قبر کے اندر تو کھانا نہیں ہے، وہ کھانا کہاں سے لے کر جانا ہے؟ یہاں سے لے کر جانا ہے، یہاں سے تیاری کر کے لے کر جانا ہے۔ یہاں قبلہ حاجی صاحب آپ کی اجازت سے بابا بہلول دانا، ان کا مزار بغداد شریف میں، تو ہارون الرشید کے ساتھ ان کی بڑی گہری تعلق داری بھی تھی، رشتہ دار بھی تھے، تو محل میں آنا جانا تھا، تو وہ بابا بہلول سے ہارون الرشید مذاق بھی کر لیتا تھا۔ تو اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو بابا بہلول جو تھا اس کی کوئی پراپرٹی نہیں تھی، کوئی زمین نہیں تھی، جو کچھ بھی ہوتا تھا اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دیتا تھا، بلکہ کوئی مصیبت زدہ آتا بابا بہلول کے پاس تو جو کچھ ہوتا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا، تو کوئی اپنی اس نے پراپرٹی نہیں بنائی۔ تو ہارون الرشید کو مذاق سمجھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ چھڑی اس نے کہا کہ بہلول تو سب سے زیادہ احمق بندہ تو ہے، سٹوپڈ ترین بندہ تو ہے، یہ چھڑی پکڑ لے، جس دن تجھے اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف ملے نا، یہ چھڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دینا۔ اب محترم حاجی صاحب وہ بابا بہلول نے وہ چھڑی پکڑ لی، کافی دن گزرے تو ہارون رشید کو بخار ہو گیا، اور ٹمپریچر بھی 104 بڑا ہائی، اور بخار میں ایسے شدت سے جو ہے نا، اب بابا بہلول آتا ہے، محل ہے، نوکر چاکر ہیں، تو بابا بہلول نے پوچھا ہارون رشید اب تو تیری بڑی دور کی، یعنی موت کا اشارہ کیا، قبر کا اشارہ کیا، اب تو ادھر جا رہا ہے تو تیاری تو کی ہوگی۔ اس نے کہا کیا، سمجھ نہیں آئی۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ اگر تو نے ایک ہفتے کے لیے دورے پر جانا ہو، کہیں شکار پر جانا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا پہلے میں نوکر بھیجتا ہوں، وہاں پر صفائی ہوتی ہے، سیکورٹی ہوتی ہے، کیمپ لگتا ہے، ٹینٹ لگتا ہے، پھر دیگیں پکتی ہیں، پھر وہاں پر جناب سیکورٹی کا پورا نظام ہوتا ہے، اور صفائی ہوتی ہے، اس میں جناب عارضی لائٹنگ لگ جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر جناب کھانا پکتا ہے، اور آرام اور سکون، بیڈ لگ جاتے ہیں۔ تو بابا بہلول نے پوچھا کتنی دیر کے لیے؟ کہا ایک ہفتے ہو تو اتنی تیاری؟ ہارون رشید اب تو جا رہا ہے تو ہمیشہ کے لیے وہاں جا رہا ہے، وہاں تو لوٹ کر نہیں آنا، تو اس کی کوئی تیاری کی ہے؟ تو کہا مجھے تو یاد ہی نہیں اس کی تیاری کی، کچھ نہیں تیار کیا اگلے جانے کے لیے؟ کہا نہیں۔ وہ چھڑی بابا بہلول نے ہارون الرشید کو پکڑا دی، کہا کہ تو مجھ سے بھی بڑا بے وقوف آدمی ہے کہ ایک ہفتے کے لیے جہاں جانا ہے وہاں اتنی تیاری، اور جہاں خالدین فی ابدا ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے تو نے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جو کچھ بنانا ہے یہاں پر بنانا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ گمان میں رہے کہ نہیں سب کچھ ہو جائے گا، اور سلطان صاحب تو فرماتے ہیں فرائض تو فرائض سنتے تو سنتے رہے گی، میں نے کبھی مستحب نہیں چھوڑا، نوافل نہیں چھوڑے۔ مطلب ہمارے ہاں یہ جو صوفیاء کے خلاف ہیں، جو صوفیزم کے خلاف ہیں، تصوف کے خلاف ہیں، مختلف چینلز پر اور مختلف یوٹیوب پر، ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ جو صوفی جو ہوتا ہے نا جی وہ تو کوئی محنت نہیں کرتا، حالانکہ سب سے زیادہ محنت تو صوفیاء کرام کرتے ہیں، رات کو تہجد پڑھنا، پھر دن کو کام کرنا، رزق حلال کمانا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا، تو صوفی ازم میں تو سکون ہے ہی نہیں، یہاں تو محنت ہی محنت ہے، مجاہدہ ہی مجاہدہ ہے۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر کچھ نہیں ہے، قبر آپ نے خود بنانی ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، آپ نے خود بنانا، چاہے تو آپ نوریوں کی طرف چلے جائیں، چاہے تو آپ ناریوں کی طرف چلے جائیں۔ تو یہ جو دوسرے مصرے میں سلطان صاحب دعوت دے رہے ہیں اپنے عقیدت مندوں کو کہ یہاں محنت کرنی ہے، یہاں پر تم نے ذکر فکر کرنا ہے، سخاوت کرنی ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، اس امید پر نہ بیٹھو زندگی تم یزید جیسی گزارو اور امید حسین کے ساتھ لگا کے بیٹھے ہو، تو یہ تو پاگل پن ہے نا۔ اس سے بڑا کون بے وقوف ہوگا کہ زندگی تیری جو ہے وہ یزید جیسی ہو، ابو جہل جیسی ہو، قارون جیسی ہو، شیطان اور اس یعنی فرعون جیسی ہو، اور تو امید یہ لگائے بیٹھے کل حضور غوث پاک کے ساتھ ہوں گا، امید یہ لگا، ہاں بخشش ہے، ہم اسے مانتے ہیں، اللہ کی رحمت اور فضل کا کوئی کنارہ نہیں ہے، لیکن سلطان صاحب جو اصول بیان فرما رہے وہ یہ ہے کہ قبر کے اندر کچھ بھی نہیں، قبر تم نے اپنی خود بنانی ہے، نیک اعمال کرو گے، نمازیں پڑھو گے تو نور ہی نور ہوگا، اور اگر نہیں پڑھو گے تو پھر جو ہے وہ معاملہ تمہارا جدا ہو جائے گا۔ اور یہ جو قبر ہے اس کا اب دو طرح کی قبریں میں نے شروع میں کہی، اب دیکھیے ایک میں حوالہ دے دیتا ہوں، وہ چوتھا مصرع ہے۔ اب فقیر کی قبر کا حال حاجی صاحب سلطان صاحب کیا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ جس بندے نے دنیا میں اللہ کا ذکر کیا ہوگا، اب یہ سنیے گا میں پڑھتا ہوں،
یہ محبت الاسرار کتاب ہے، ناظرین کرام ذرا سماعت کیجئے گا۔ بداچو فقیر با میرت، جب فقیر کی ڈیتھ ہوتی ہے، فقیر موت کی طرف جاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، در قبر بجہت سوال و جواب منکر نکیر می خزاند، تو پھر قبر میں منکر نکیر آ جاتے ہیں اور وہ آ کر اس کو اٹھا کر بیٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ بر پیشانی فقیر فنا فی اللہ، اس میں اللہ واضح باشد، جو ہی فرشتے بچھاتے ہیں، جس نے دنیا میں تصور اس میں اللہ ذات کا کیا ہوگا، اس کی پیشانی پر اللہ کا نام لکھا ہوا ظاہر ہو جائے گا۔ سبحان فرشتے اس کی پیشانی پر پڑھ لیں گے، سوال و جواب ہوں گے۔ ہر دو دست بردارد، پھر وہ فرماتے ہیں کہ وہ سوال و جواب کے بعد اٹھاتے ہیں اور دونوں ہاتھ اس کے چیک کرتے ہیں۔ راست نیز اس میں اللہ نوشتہ باشد، پھر ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ اللہ لکھا ہوتا ہے، ان کو نظر آ جاتا ہے، اور اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اس میں لکھے ہوئے آتے ہیں اور فرماتے ہیں باشد۔ اچھا، جو ہی اس کے پیشانی پر اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، اس اللہ کے نام سے فرشتے بھی، یہاں الفاظ کیا ہے، دہشت میں آ جاتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ بندہ فرشتوں سے ڈرے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کا جلال اتنا ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اس نام کے جلال کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ چون فرشتگان ای احوال ببینن دہشت خوردہ بگوین، جو ہی فرشتے اس کی پیشانی پر اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھتے ہیں وہ دہشت، اور پھر کیا کہتے ہیں، یا عبدن صالحہ نم کا نومت العروس، اے اللہ کے بندے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، جزاک اللہ فی الدارین خیرا لا تخف ولا تحزن۔ اب آگے سلطان صاحب جو ہیں وہ آیت لاتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرماتے ہیں یہ آیت تم صرف دنیا میں اپلائی کر رہے ہو، اصل پتہ تو چلے کہ نام فقیر جناں دا باہو قبر جناں دے جیوے ہو، قبر میں پھر فرشتے یہ آیت پڑھتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ قبر میں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سکون۔ اور یہی شاہ صاحب وہ قبر کا جو ہے وہ خرچ پانی ہے، خرچ پانی یہی ہے، صدقہ و خیرات ہے، ذکر اذکار ہے، تو یہ گھر سے لے کر جانا ہے۔ کوئی کہے کہ ہاں بعد میں دعا ہوگی، کوئی ذکر اذکار کرے گا، وہ ہم اصالہ ثواب کے بھی قائل ہیں، لیکن اصل میں تو بندے کو خود اپنے جو ہے وہ لے کر جانا ہے، کوئی جیب خرچ لے کر جانا ہے، قبر کے اندر جانا ہے تو پھر یہاں پر نمازیں لے کر جائے، روزہ لے کر جائے، بلکہ ایک طرف جب فرشتے، حدیث پاک بھی ہے، قطع کلامی کی معافی، آپ اس پر بھی تھوڑا، جو سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو خوش آمدید کہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو تیرا انتظار کر رہی تھی، اور جب گناہگار، بالکل، بلکہ وہ ہے نا کہ قبر دباتی ہے، تو یہاں پر جو محدثین کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جناب قبر دبا، ایک تو یہ کہ جو بدبخت ہوگا اس کو جب دباتی تو اس کی جو پسلیاں ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، ایک ماں بھی بچے کو دباتی ہے محبت سے، دیکھا بچہ چھوٹا ہوتا ہے نہیں سو رہا تو وہ گود میں لے کر دباتی، وہ بھی ہے ایسے، تو وہ جو دبانا ہے وہ محبت والا ہے۔ تو قبر جو ہے وہ پھر کھلی ہو جاتی ہے، پھر جنت سے ہوائیں آ جاتی ہے۔ پچھلے آپ نے پروگرام جو ہمارا تھا ثابت صدق قدم وغیرہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں ہے کہ پھر وہ قبر کے اندر بندہ بیٹھتا ہے تو وہیں سے جنت اس کو نظر آنے لگ جاتی ہے، پھر دیواریں جو ہے وہ کھول دی جاتی ہیں، پھر جنت کی خوشبوئیں آ جاتی ہیں، جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے اور نم کا نومت العروس کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو قبر ہے بندہ مومن کی، جس نے اللہ اللہ کیا ہوگا، اس کی قبر بھی زندہ و جاوید ہو جاتی ہے۔ جی ناظرین، دوسرے مصرے کی خوبصورت گفتگو آپ نے سنی، قبراں دے وچ ان نہ پانی اتھے خرچ لڑیندا گھر داؤ۔ یہ قبر کا خرچ جو ہے نا، یہ یاد الہی ہے، یہ غریب پروری ہے، یہ اللہ کی معرفت میں اپنے آپ کو گم کرنا ہے، صراط مستقیم ہے، اعمال صالح ہے۔ یہ سب جب ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں انسان قبول ہو جائے گا، تو پھر قبر جو ہے وہ محبت کا، امن کا مرکز بن جائے گی۔ اور تیسرا مصرع شاہ صاحب، ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں دوجا عذاب قبر تاؤ، تو یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے سلطان العارفین نے، کہ ایک تو اپنوں سے جدائی ہے اور دوسرا اس پہ عذاب قبر ہے۔
تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ جی، عذاب قبر کا احادیث مقدسہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اچھا یہاں یہ قبر بھی دیکھیے، بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جناب کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو جانور کھا جاتے ہیں، کچھ ہے وہ دریا میں ڈوب جاتے ہیں، کہ آگ میں جل جاتے ہیں، تو قبر تو ان کی نہیں ہوتی۔ تو قبر کا تصور صرف وہ اسپیسیفک پلیس نہیں ہے کہ اس پہ جو دفن کیا گیا ہے، عالم برزخ میں رب العالمین اس کی پوری جو باڈی اس کو پھر مجتمع کیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، جواب دہ ہوتا ہے۔ تو قبر سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہ قبر کا حصہ ہے، مطلب مرنے کے بعد جو زندگی عالم برزخ کی ہے وہ قبر کی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ لازمی بات ہے کہ وہ، اب میں نے عرض کیا تھا جیسے شروع میں دو تصور ہیں، ایک تصور، دوجا عذاب قبر۔ اب یہ ایک اینگل ہے قبر کا کہ ایک وہ بندہ ہے جس کو چونکہ اس نے دنیا کے اندر دل لگایا ہوتا ہے، مال کی محبت ہے، جو اس نے مکان بڑا عالیشان بنایا ہے، تو چونکہ آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے پھر اس کو ماں کا جو ماں باپ کا وچھوڑا ہے نا، اس کو یاد آتا ہے۔ لیکن جو انتظار کر رہا ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، علامہ اقبال نے کہا نا کہ نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم پر لبے اس۔ اب دو طرح کی موتیں ہیں قبلہ جی صاحب، ایک موت وہ ہے جس کو ماں باپ کا وچھوڑا یاد رہتا ہے، کیوں؟ آگے جانے سے وہ گھبرا رہا ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، ان کے پاس ایک جوان آیا کہ حضرت مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے، جب بھی کوئی موت کا آتا ہے میرا دل نہیں کرتا کہ مجھے موت آئے، دل چاہتا ہے ہمیشہ اسی دنیا میں رہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو میاں کہ صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دو، صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دو، غریبوں پر خرچ کرو۔ اس نے 3 4 5 مہینے نا بڑی سخاوت کی، جو بھوکا آتا اس کو کھانا کھلاتا، جو مقروض ہوتا اس کو قرضہ دیتا، جو پریشان ہوتا اس کی پریشانی دور کرتا۔ پھر آیا پیر صاحب کے پاس کو 3 4 ماہ کے بعد، تو کہنے لگا پیر صاحب اب تو مرنے کو دل کرتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ خود اپنے آپ کو کوئی خود کچھ نہیں، مطلب دل چاہتا ہے کہ یار یہ دنیا جو ہے اس کی وبال سے چھوٹوں۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے تیرا آگے کچھ بھی نہیں تھا، قبر تیری بیابان تھی، کچھ بھی تو نے آگے نہیں لگایا ہوا تھا، جب تو نے صدقہ کیا تیری جنت میں محل بن گئے، جیسے حدیث پاک میں من بنا للہ مسجدن بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو امتی زمین میں مسجد بنائے گا تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا بنائے گا؟ محل بنائے گا۔ تو جس نے صدقہ و خیرات کیا ہی کچھ نہیں ہے تو اس کا تو آگے کچھ ہی نہیں ہے، بیابان ہے۔ اب میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جس کی پاکستان میں بیچارے کا مکان ہی نہ ہو تو کیوں جائے گا پاکستان میں، اور جس نے بڑا بنگلہ کوئی 10 کروڑ روپیہ لگا بھی نہ، دیکھو کہ کچھ ہمارے بھائی 4 مہینوں کے بعد پاکستان چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کا بہت کچھ ہے وہاں پر، تو وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ جو میں نے مستری لگایا ہوا تھا اس نے کتنی بلڈنگ بنائی ہے وہاں۔ یہاں تو چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، پاکستان میں آزاد کشمیر میں لاہور میں جن کے جو پیسے والے کتنے بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں، اب وہ اپنا گھر دیکھنے جاتے ہیں۔ تو جس نے قیامت میں صدقہ و خیرات کیا ہوتا ہے نا، اس کا دل چاہتا ہے کہ کب وہ وقت آئے میں یہاں سے جاؤں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضور کا انتظار کر رہا ہوتا۔ لیکن جس نے آگے کچھ نہیں بنایا ہوتا اس کو پتا ہے کہ آگے جاؤں گا تو قبر تنگ ہوگی۔ اب 2 تصورات میں نے شروع میں کی، ایک قبر ہے جو اتنی تنگ ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو اللہ کا نیک ولی متقی آدمی ہے جب ہم اس کو دفناتے ہیں اس کی قبر اتنی نہیں رہ جاتی۔ ادھر تو 4 بیڈ روم کا مکان ہے نا، ادھر تو حد آخری بندہ قبلہ حاجی صاحب جو جنت میں جائے گا نا، حدیث پاک میں آتا ہے آخری بندہ جو جنت میں جس کی انٹری ہوگی، لاسٹ ون، اس کو جنت میں آفر ہوگی تجھے اتنی جگہ نہ دے دو جتنی زمین، پوری زمین ہے نا، آخری جنتی کو اتنی زمین مل جائے گی۔ کہاں یہ 6 بیڈ روم کا مکان، کہاں یہ 8 بیڈ روم کا مکان، اور کہاں پوری زمین جتنی جگہ اس کو جنت کے چوڑائی میں، 7 آسمان اور زمین تو جنت کی چوڑائی میں پوری آ جاتی۔ اب جب وہ بندہ جس کو پتا ہے کہ آگے میرے محلات ہیں، تو اس کو اس ماں باپ کا وچھوڑا نہیں، کیونکہ وہ تو محمد عربی سے جا کے مل رہا ہے، اس کو پتا ہے یہاں پہ ملاقات ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے سلطان صاحب نے فرمایا کہ وہ ماں باپ کا وچھوڑا محسوس کرتا ہے اور اس کو عذاب قبر بھی ہو رہا ہے آگے۔ لیکن جو نیک اور متقی ہے وہ جب قبر میں جائے گا تو کس سے ملاقات ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی سرکار کی وہ پہچان بھی ہو جائے گی، حضور کا دیدار بھی ہو جائے گا، اور اس کی قبر پھر جنت کی وادیوں میں سے وادی بھی بن جائے گی۔ جی ناظرین، تیسرے مصرے کی بڑی خوبصورت تشریح، ایک وچھوڑا ماں پہ بھائیاں دوجا عذاب قبر دا ہو، کہ یہ چیزیں ان کے لیے ہیں جو اللہ سے غافل ہیں، لیکن جو اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو محو کر لیتے ہیں، جو
اس دنیا کی بے ثباتی اور اس دنیا کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھ آتے ہیں، پھر ان کے لیے جو ہے وہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، جس طرح قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ شاہ صاحب آخری مصرع اور پھر اس پر سوال بھی، واہ نصیب انہاں دا باہو جڑا وچ حیاتی مردہ ہو۔ اس مصرے کے اندر دو سوال ہیں، ایک تو وچ حیاتی مرنا کیا ہے، اور دوسرا حضرت سخی سلطان باہو ایسے لوگوں کے نصیب پر رشک فرما رہے ہیں، اس پر روشنی۔ حاج صاحب جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سلطان صاحب نے اس بیت میں دونوں تصورات دی ہیں، ایک عذاب کا تصور ہے اور ایک ثواب کا تصور ہے، ایک جہنم کا گڑھا ہے اور ایک جنت کی وادی ہے۔ پہلے آپ نے دوجا عذاب قبر دا، ایک تو ماں باپ سے جدائی ہے، دوسرا عذاب قبر ہے، یہ ہے وہ شخص جس کی قبر جہنم کا گڑھا ہے۔ اب آخری مصرع میں واہ کا لفظ اس کے اندر ایک معنویت ہے، ایک گہرائی ہے، واہ کر رہے ہیں کہ واہ کیا کمال کر دیا، جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا نا، جیسے بیٹا جو ہے وہ اے گریڈ لے لے، 95% نمبر آ جائیں یا 100% آ جائیں، 100 میں سے 16، باپ کیا کہتا ہے، واہ بیٹا کمال کر دیا تو نے، کامیاب ہو گیا، جی سی ایس سی میں تو نے اتنے اے سٹار لے لیے۔ تو سلطان صاحب فرماتے کہ واہ نصیب ہونا دا باؤ، فرماتے باقیوں کے لیے واہ نہیں ہے، باقی ناکام ہو گئے ہیں، جس نے بڑے بنگلے بنا لیا، حرام کا پیسہ کما لیا، دنیا کی محبت اور لالچ میں ہو گیا۔ اور سلطان صاحب جگہ جگہ دنیا دار کی نشانی کے میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب اچھا سلطان صاحب اور دیگر صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن دل میں مال کی محبت ہوتی ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ اصل چیز صوفیاء کرام کیا فرماتے ہیں کہ دل سے مال کی جو محبت ہے جب تک وہ نہیں نکلتی، جیسے یہاں پر آپ نے چوہے کی مثال دی، عام طور پر کتے کی مثال ہوتی ہے، سلطان صاحب نے وہ چوہے کی مثال دی ہے کہ کسی کنویں میں اگر چوہا گر جائے، اب اس میں پانی نکالتے رہے، جب تک وہ کتا یا چوہا نہیں نکالیں گے تب تک وہ کنواں پاک نہیں ہو۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ دل سے مال کی محبت نکالو، اور اس کے اوپر آپ کا جو پورا یعنی نظام ہے بکس کا، اس کے اندر سلطان صاحب واضح طور پر کہتے ہیں کہ جس کے دل سے مال کی محبت نہیں نکلتی، یہ دیکھیے گا میں عرض کروں گا کہ فرماتے ہیں کہ ہر آکس قدم زنند کے حب دنیا از دل بیرون کنند، اچھا فرماتے در فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آکس قدم زنند، ہر وہ بندہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر میں قدم رکھتا ہے کہ حب دنیا از دل بیرون کنند، مال اور دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، وہ دنیا کا ذکر بھی کرے گا تو محبت سے نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ ہیں سلطان صاحب کے، فرماتے ہیں کہ دنیا دار کی جو علامتیں آپ نے اس کی باقاعدہ لکھی، یہ میں ذرا ٹائم چونکہ تھوڑا ہے، فرماتے ہیں کہ بدا کے طلب دنیا نہ کنند مگر بے حیا و منافق اور بے ادب و کاذب و ظالم، مال کی محبت کا طلبگار سوائے جھوٹے کے، سوائے منافق کے، سوائے بے حیا کے، سوائے ظالم کے اور کوئی نہیں کرتا۔ آگے فرماتے ہیں طالب دنیا مرید نفس و مصاحب شیطان، جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے وہ شیطان کا دوست اور نفس کا مرید ہوتا ہے، اور دن اور رات وہ حرص اور حسد میں گم رہتا ہے، فقیری اور مفلسی میں رہتا ہے، اور درم زر جمع کردن برا فخر خوردن، وہ دن رات درم سونا چاندی اکٹھا کرتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے۔ رسم رسوم کفار علیہم اللعنہ اہل زنار فرعون است، فرماتے جو دن رات مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے وہ فرعون کی طرح ہے، دعویٰ اس کا مسلمان کا ہے، نام اس کا مسلمان کا ہے، لیکن سلطان صاحب فرماتے ہیں جب اس کے پاس پیسے آتے بڑی گاڑی پر فخر کرتا ہے۔ لیکن آگے سنیے، فرماتے آرے یقین اس دنیا طالب خدرہ نہ می گزارد تاکہ در دوزخ نہ برد، فرماتے ہیں کہ دنیا اپنے چاہنے والے کا پیچھا اس وقت تک، یہ جملہ قبلہ ناظرین کرام تکبیر ٹی وی کے سنیے، میں پھر پڑھتا ہوں سلطان صاحب فرماتے ہیں، اچھا آگے فرماتے ہیں دنیا طالب خود را نہ می گزارت تاکہ در دوزخ نہ برد، دنیا کا طلبگار، دنیا اپنے لیے چاہنے والے کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک اس کو دوزخ میں نہیں پہنچا دیتی۔ جو دنیا کا طلبگار ہوگا دنیا اس کو دوزخ میں پہنچا، کیوں؟ قال علیہ الصلاۃ والسلام الدنیا مزرعۃ الآخرہ
اس لیے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا کے اندر اگر حرام کمایا تو یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گی، اور جو بندہ دنیا کی طلب میں رہے گا، سلطان صاحب فرماتے ہیں جائے او در دوزخ است۔ بعض ہمارے نعت خواہ جو ہے نا جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں، قبر کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ نہیں ہونا۔ سلطان صاحب سے بڑا بھی کوئی صوفی ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں جو دنیا کا طلبگار ہے وہ ٹھکانے میں اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا، اور فرماتے ہیں فقر و معرفت طالب اللہ را نامی گزارت تابا لقاء اللہ مشرف نہ کنن در بہشت۔ جو فقر اور معرفت کی دنیا میں آئے گا، یہ فقر اس کو اللہ سے بھی ملائے دے گا اور جہنم سے بچا کر جنت میں بھی لے کر جائے گا، بہشت کے اندر۔ تو فرماتے ہیں جو ہم کر رہے تھے کہ واہ نصیبونا دا باہو، سلطان صاحب داد دے رہے ہیں، سبحان اللہ، ان کے لیے شاباش دے رہے ہیں۔ فرماتے تو دنیا میں آیا تھا، مقصد پورا کر گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو فرماتے کہ واہ نصیبونا دا باہو، ان کو داد دے رہے ہیں۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور دیگر ہمارے اسلاف نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے اس کی قبر جنت کی وادی بن جاتی ہے، اور جنت اس کو پھر جو ہے خوشبوئیں آتی ہیں جنت کا۔ اور سلطان صاحب نے جو دوسرے مقام پر فرمایا کہ ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبیوے ہو لو لوں دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ہو ظاہر باطن عین ایانی ہر دم پیا دکھیوے ہو نام فقیر تنا دا باہو قبر جنادی جیوے ہو۔ اب واہ نصیب ہونا دا باہو، فرماتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے، خوش نصیب ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی فرشتے ان کے لیے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ اب یہاں میں ایک مقام آپ کا پڑھوں گا جو آپ کا چوتھا مصرع ہے، یہ کلید التوحید کلا، اس میں سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پہلے دوسری کتاب میں پڑھا تھا، یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ خوف و حذر با مرگ دل تعلق دارد و نجات با زندہ قلب دوام حیات با اسم اللہ تصور ذات تعلق دارد۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر کوئی خوف ہے نہ غم۔ خوف و غم کا تعلق دل کی موت سے، یہ ذرا توجہ کیجئے گا۔ خوف و حذر با مرگ دل تعلق دارد، خوف اور غم تب ہوتا ہے جب دل مردہ ہو، سبحان اللہ، دل زندہ ہو تو پھر خوف نہیں آتا۔ جی سلطان صاحب و نجات با زندہ قلب دوام حیات، اور الفاظ بھی دیکھیے میں پھر پڑھتا ہوں، و نجات با زندہ قلب دوام حیات، جس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے زندگی نصیب ہو جاتی ہے، اس کا دل زندہ ہو گیا۔ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ باسم اللہ تصور ذات تعلق دارد، زندہ دل اس لیے ہو گیا کہ دنیا میں اس کا اللہ کے اسم کا تصور ہو گیا، اس سے تعلق ہو گیا۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام، جڑا وچ حیاتی مردہ اس کی شرح سلطان صاحب فرماتے ہیں قال علیہ الصلاۃ والسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، اے میرے امتی مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اب مرنے سے پہلے مرنا کیا ہے؟ خواہشات کو مار دو، بے حیائی کو مار دو، منافقت کو ختم کر دو، دھوکے کو چھوڑ دو، حسد کو چھوڑ دو، کینے کو چھوڑ دو۔ اور سلطان صاحب نے اپنی متعدد کتابوں میں وہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کا تذکرہ کیا، یہاں سلطان صاحب اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں پھر موت کیا ہے؟ یہ جو دوسری موت ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو اپنے حبیب کو حبیب سے ملا دیتی ہے، پل سے گزر کر مخلوق اپنے خالق سے جا ملتی ہے، عبد اپنے معبود سے جا ملتا ہے، مرزوق اپنے رازق سے جا ملتا ہے، اللہ کی طرف چلا جاتا ہے تو محبوب سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو نیند ہے وہ بھی موت کی بہن ہے۔ اچھا، بشنو اے مردہ دل از باطن معرفت الہی توحید بے خبر، اے مردہ دل میری بات سن اور اس معرفت الہی کی طرف آ اور خواب غفلت سے دور آ جا، اور مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار لے۔ اور آگے پہ کیا فرماتے ہیں کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا، یہ آخری ہے، بعد ازاں در قبر، اچھا یہاں پر فرماتے ہیں کہ بعد ازاں در قبر در آوردند رسید با مقام لاحد، پھر اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، فرشتے خود اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، قبر میں اتارا جاتا ہے۔
لحد فراخیے و نصیب و نادا باہو. سبحان لحد اب اس کی شرح کر رہے ہیں. لحد فراخی از زمین و آسمان وسیع بے حد. واہ اس کی قبر زمین اور آسمان سے بھی وسیع ہو جاتی ہے. واہ. در آ فرشتہ منکر نکیر نشانند آنچے جواب سوال منکر نکیر پرسید خلاص یافت. یہاں منکر نکیر فرشتے اسے بٹھا کر سوال کرتے ہیں. جب وہ منکر نکیر کے سوالات سے فارغ ہوتا ہے تو پھر اسے کہہ دیا جاتا ہے گفت. منکر نکیر گفت. منکر نکیر اس کو کہتے ہیں نم کا نومت العروس و از نوم عروس یک فرشتہ پیدا. وہ اسے کہتے ہیں کہ سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے. اور آگے پھر پورا آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو آواز آتی فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی. قبر میں اس کو آواز آتی ہمارے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. داخل بہشت شد ساغر شرابن طہورا از دست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوشیدہ. سلطان صاحب فرماتے ہیں پھر وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. شراب طہور جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو پلاتے ہیں. حضور علیہ السلام پلاتے ہیں. آگے سنیے. وقت نوشیدن وہ بندہ پیتے وقت کلمہ طیب خاند وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر 5 سال وہ رکوع میں گزارتا ہے, 5 سال پھر سجدے میں گزارتا ہے. اس کے بعد پھر وہ فارغ ہوتا ہے, حضور کی مجلس میں آ جاتا ہے. اور صحابہ کرام کے بعد وہ پچھلی صف میں صحابہ کرام کے بعد اللہ کے حبیب اس کو جگہ عطا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ حاجی صاحب سنیے گا. ای است حضور کے ہاتھوں سے جام پینا. ای است مراتب موتو قبل ان تموتو. یہ ہے مقام مرنے سے پہلے مر جانا. جو مرنے سے پہلے مر جائے گا کل قیامت کی حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے شرابن طہورا میرے خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پلائیں گے. اور آخری بات یہ وچ حیاتی مرنا. سبحان اللہ. آخری یہ بڑی مزے کا سلطان صاحب کا جملہ ہے کلید التوحید میں. ہاں اچھا بعض بندے سلطان صاحب آخر میں بیارہ بیان کرنے کے بعد نا پھر فرماتے میرا مرید تو سوچ رہا ہوگا یہ بڑا مشکل کام ہے. آگے سنیے کیا مزے کا کلام ہے اور الہامی کلام ہے. درمیان بندہ و خدا پردہ پیاز است. تو سمجھتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی بہت زیادہ پردہ ہے؟ نہیں. پیاز کو اگر آپ کبھی اونین جو ہے اس میں عام طور اور بھی ہوتے ہیں جلے, لیکن وہ جو پیاز کے اوپر ایک چھوٹی سی جلی ہوتی ہے. فرماتے درمیان مثلا صرف سمجھانے کے لیے وہ بھی پیاز کا پردہ بھی نہیں ہے, وہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید. صرف سلطان صاحب سمجھانے کے لیے کرتے ہیں. سنیے درمیان بندہ و خدا پردہ پیاز است یعنی پیاز جتنا پردہ ہے اتنا بھی نہیں ہے. اگر بیائی در باز است اگر نیائی اللہ بے نیاز است. فرماتے ہیں کہ بندے اور خدا کے درمیان پیاز کے پردے سے بھی باریک تر پردہ حال ہے. اگر تو آئے تو دروازہ کھلا ہے. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل نہیں. اور اگر نہ آئے اچھا اگر نہ آئے اللہ بے نیاز است اللہ بس ما سوى اللہ حوث. اگر آئے تو اللہ کا دروازہ کھلا ہے, نہ آئے تو اللہ بے نیاز, اس کو پھر تیری کوئی پرواہ نہیں ہے. جی ناظرین خوبصورت کلام. جوندے کی جانن سار مویاں دی اتے او جانے جو مردہ ہو. قبراں دے وچ ان نہ پانی اتھے خرچ لڑیندا گھردا ہو. ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں دوجا عذاب قبردہ ہو. واہ نصیب انہاں دا باہو جڑا وچ حیاتی مردہ ہو. ایک ایک مصرے کے اندر سلطان العارفین نے جو حکمت, راز, تصوف اور معرفت الہی کے موتی چھوڑے ہیں ان میں سے کچھ موتی ہم چننے کی کوشش کر رہے تھے. انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے 8 بجے ایک اور خوبصورت عارفانہ کلام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک مجھے اور قبلہ شاہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.